السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے اس سے پہلے تمہیدی ویڈیو دیکھا اور سبق کی بلند خوانی سماعت کی۔ اب ہم اسی پیراگراف کا وضاحتی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا ہی ہمارا عزیز ترین ورثہ تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اب اول تو یہ روایت کہیں نظر ہی نہیں آتی، اور کہیں نظر آ جائے تو مارے شرمندگی کے فوراً سمٹ جاتی ہے۔ یعنی آج کا ماحول میز کرسی پر کھانے کا اتنا عام ہو چکا ہے کہ اگر کوئی زمین کی پشت پر دسترخوان بچھا کر کھانا چاہے بھی تو وہ ماحول سے متاثر ہو کر ایسا کرنے سے اپنے آپ میں ہی سمٹ جاتا ہے، حالانکہ اس میں شرمندہ ہونے کی قطعاً کوئی بات نہیں، اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھنا ایک تہذیبی اقدام ہے، جبکہ کھڑے ہو کر کھانا ایک نیم وحشی عمل ہے۔ یہی دیکھیے کہ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو دائیں بائیں یا سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے آپ کے برادرانہ تعلقات استوار ہو جاتے ہیں۔ برادرانہ تعلقات، دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے ہیں، بن جاتے ہیں۔ آپ محسوس کرتے ہیں جیسے چند ساعتوں کے لیے، کچھ سیکنڈوں کے لیے آپ دونوں ایک دوسرے کی خوشیوں میں، غموں میں، بوٹیوں میں شریک ہے۔ چنانچہ جب آپ کے سامنے بیٹھا ہوا آپ کا کرم فرما دریا دلی اور مروت کے مظاہرے کرتے ہوئے اپنی پلیٹ کا شامی کباب آپ کی رکابی میں رکھ دیتا ہے تو جواب غزل کے طور پر آپ بھی اپنی پلیٹ سے مرغ کی ٹانگ نکال کر اسے پیش کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھانے کے دوران لین دین کی وہ خوشگوار فضا از خود قائم ہو جاتی ہے جو ہماری ہزاروں برس کی تہذیب کا مظہر ہے۔ اس کے بالمقابل کسی بھی بوفے ضیافت کا تصور کیجیے تو آپ کو چھینا جھپٹی کی فضا کا احساس ہوگا، نفسا نفسی کا عالم وہاں نظر آئے گا۔